اردو ادب کی تاریخ سے اگر چائے خانوں اور ٹی ہاؤسز کو نکال دیا جائے تو اردو ادب کی بہت ساری تاریخ نامکمل رہ جاتی ہے. پاکستان کے دیگر شہروں میں علمی اور ادبی مجلسوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، مگر اردو ادب کے فروغ میں جو کردار ٹی ہاؤسز کا رہا، جس میں سب سے نمایاں نام لاہور کے پاک ٹی ہاؤس کا ہے، وہ کردار کسی دوسری انجمن کو حاصل نہیں ہو سکا. گجرات شہر کی ادبی شناخت میں ایک نیا اضافہ گجرات ٹی ہاؤس کا ہے. ابو بکر فاروقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ادبی رسالہ نکالتے ہیں، مختلف کتابوں کے لیکھک ہیں، اور اس کے علاوہ اب انہوں نے گجرات شہر کو ایک نئی پہچان دی ہے جو ان کی اپنی پہچان بھی ہے، اور اس پہچان کا نام ہے گجرات ٹی ہاؤس. آئیے انہی سے بات کرتے ہیں. بچے بڑے سب ہو جائے تیار، سیٹھی سٹور پر ہیں آپ سب کے لیے سردیوں کی نئی کلیکشن، جس میں سویٹر، جرسی، جیکٹ، گرم کپڑے، کیپس، گلوز، موزے، شالز اور بہت کچھ، سب کچھ نیا مناسب ریٹس میں. سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز. گجرات کی 350 سالہ علمی اور ادبی ہسٹری جو ہے اس کے اوپر میں نے کام کیا، تو میں نے دیکھا گجرات تو ہر حوالے سے بڑی اس کی ادبی ہسٹری بھی بڑی رچ ہے، پولیٹیکل حوالے سے بھی رچ ہے، اور اگر آپ عسکری حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بھی بڑا اس کی تاریخ ملتی ہے. 20ویں صدی بڑی آپ بہت بڑے نام آپ کو ملتے ہیں اس حوالے سے. عبداللہ حسین ملتے ہیں، مستنصر سین تارڑ نام ملتا ہے، گجرات کی سرزمین سے تعلق ہے. صدیق سالک ہیں، مختار مسعود ہیں، انور مسعود ہیں. اگر پیچھے آپ جاتے ہیں تو ویسے اگر گلوکاری کے حوالے سے بھی یہ صرف ایک حصہ ہے. گلوکاری کے حوالے سے بڑے بڑے نام ہیں، نیسین بھٹی کا نام، عالم لوہار کا نام ہے، عارف لوہار کا نام ہے. تو مجھے خیال آیا، میں نے سوچا کچھ نیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے 2.5 سال قبل گجرات اسٹڈی سرکل کے نام سے فورم سٹارٹ کیا، اور اس کے ہمارے 54 اجلاس ہو چکے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی آگے تھا گجرات ٹی ہاؤس، تاکہ یہاں تمام لوگ، تمام ادبا، تمام پڑھے لکھے لوگ اور دوسرے لوگ جو گھٹن کا شکار ہیں، خاص کر ہم نے اسٹوڈنٹس کو فوکس کیا، اور گجرات ٹی ہاؤس جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا. مالی معذوری ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عشق جو ہے یہ عقل پر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ عشق کی وجہ سے ہے، اس میں نہ کوئی مالی فائدہ ہے، اور جب آپ کام مفادات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں تو کبھی کام نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. اور دیکھیں یہ شعر جو ہے بڑا مجھے فیسینیٹ کرتا ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ ایک تحریک تھی جس کا احیاء ہوا، اور آج گجرات ٹی ہاؤس جو ہے اس نے دبستان گجرات کی بنیاد رکھ دی، اور 3 ماہ ہمیں ہوئے اس کا آغاز کیے، اور آج ہمارے اس کی ہم نے ممبرشپ رکھی ہوئی ہے، اور گجرات کے تمام ادبا جو ہیں اس ٹی ہاؤس کے ساتھ منسلک ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، گجرات اسٹڈی سرکل، علمی ٹرسٹ لائبریری، حلقہ ارباب ذوق ہے، پنجابی ادبی سنگت ہے، سچ ہے، حلقہ ارباب شعور ہے، اور شریف کنجائی فورم جو ہے، سارے فورم گجرات ٹی ہاؤس کے ساتھ منسلک ہیں. گجرات ٹی ہاؤس کا ویژن صرف میں اگر مختصر اور جامع بات کروں تو یہاں ایک نیا کلچر ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے برصغیر کی ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر اس کا اچھا امیج جائے، اور یہی اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم ایک ادبی فضا پیدا کریں، لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کریں کہ یہاں لوگ آئیں، ایک دوسرے سے بات کریں، مکالمے کی فضا فروغ پائے، تاکہ گھٹن کم ہو اور محبت عام ہو. ممبرشپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ کون لوگ آ سکتے ہیں، کون لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی ممبرشپ کے ہم نے 2 طریقہ کار رکھے ہیں، 2 حصے رکھے ہیں. ایک ممبرشپ ہم نے رکھی ہے 1 سال کے لیے، نئے سال پہ ہم ممبرشپ کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں خالص جو تخلیق کار ہیں، جو فنون لطیفہ سے منسلک ہیں، 1 ایئر ممبرشپ ہم دیں گے تخلیق کاروں کو اور فنکاروں کو، اور باقی ہم 6 منتھ ممبرشپ دیں گے اسٹوڈنٹس کو یا ادب سے شغف رکھنے والوں کو. گجرات ٹی ہاؤس میں فکری مکالمے بھی سر انجام پاتے ہیں، اور شعر و سخن کی محفلیں بھی برپا ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ کس انداز میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے. گجرات ٹی ہاؤس کے لیے ایک نظم کہی ہے، یہ 4 ہاتھ اراضی پہ 100 مکان پیدا کرے، وہ روز دکان سے نئی دکان پیدا، وہ جن کے زرد شبستان کی بانج رونق کی،
وہ جن کے زرد شبستاں کی بانجھ رونق کی بلی چڑھانے کو مزدور اور کساں پیدا. ریت آنکھوں میں ہے دریا تجھے دیکھوں کیسے، پیاس بجھتی ہی نہیں خواب خریدوں کیسے. کھا گیا عشق تخیل بھی سخن بھی میرا، تیری تصویر بناؤں تجھے سوچوں کیسے. فضا میں نور ہے اور نور میں نشاں تیرا، میں دیکھتا ہی رہا اے مکیں مکاں تیرا. جو ہو سکے تو اسے بارشوں سے ٹھنڈا کر، برس رہا ہے زمین پر یہ آسماں تیرا. ایک زخم اندمال سے آگے نکل گیا، یعنی کہ دیکھ بھال سے آگے نکل گیا. دیکھا اسے تو دل کا میرے حال یہ ہوا، درویش ایک دھمال سے آگے نکل گیا. کسی سے میری کسی کے بارے جو گفتگو ہے، مراد تو ہے. یہ میری جتنی بھی ہائے وائے ہے، ہاؤ ہو ہے، مراد تو ہے. میں اپنے فکر و ہنر کے تاریک کوہ ساروں میں جی رہا ہوں، سبب سکونت کا ایک میٹھی سی آبجو ہے، مراد تو ہے. جب سے گجرات ٹی ہاؤس کا آغاز ہوا ہے، ہمارے گجرات میں لٹریری کلچر کو جو فروغ بڑی تیزی کے ساتھ ملنا شروع ہوا، اور یہی ہمیں سب سے زیادہ امید ہے کہ آگے آنے والے وقت میں بھی ابو بکر فاروقی اپنی اسی ٹی ہاؤس سے اس لٹریری کلچر کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. اور یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ملا جس سے کہ اس لٹریری کلچر کو آگے بڑھانے میں ہمیں معاونت ملتی ہے. اور اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ ٹی ہاؤس ہمیشہ کے لیے قائم رہے تاکہ گجرات کی ادبی سرگرمیاں اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہیں. ابھی ٹی ہاؤس کا قیام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ تمام صحافیوں کو، دانشوروں کو، شاعروں کو ایک بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مل سکی ہے. یہاں پر وہ بیٹھ کر مذاکرہ بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، چائے کپ پر بیٹھ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسی میں سمجھتا ہوں ایسی جگہ کا گجرات میں موجود ہونا انتہائی ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، اور میری دعا ہے کہ ابو بکر اس کو جہاد کو جاری رکھے. کبھی مجلسی زندگی ہوا کرتی تھی ادب کے حوالے سے، ابو بکر فاروقی نے ایک نیا تجدید کی ہے کہ اس نے گجرات ٹی ہاؤس کی بنیاد رکھی ہے، جو میرا خیال ہے کہ مجلسی زندگی کی جدید شکل ہے، اور اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور اس نے آپ دیکھیں کہ گجرات ٹی ہاؤس نے تھوڑے سے وقت میں جو مقبولیت حاصل کی ہے، خاص طور پر نوجوان ادبا میں، مفکرین میں، اور نوجوان میں جو فکری شعور پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ گجرات ٹی ہاؤس بڑے آسان طریقے سے پورا کر رہا ہے. یہاں مجلسی زندگی بھی ہے اور ویو شیئرنگ بھی ہے، اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ادب کے حوالے سے جو گجرات کی فضا میں جو ایک جمود تھا اس میں اس نے ہلچل مچائی ہے. گجرات ٹی ہاؤس گجرات کے اندر ادبی محافل کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرنے میں جتنی جلدی کامیاب ہوا ہے، اور چونکہ ہم سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں تو گجرات ٹی ہاؤس اور گجرات اسٹڈی سرکل یہ دونوں ہی گجرات کے اندر اور گجرات سے باہر ہماری ادبی سرگرمیوں کو ایک مثبت انداز میں پہنچا رہے ہیں. یہ اساتذہ اور تحلیق کاروں، شاعروں، ادیبوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنی ہے کہ جہاں پہ اظہار خیال کا موقع ملتا ہے. شعر و سخن اور ادب کے علاوہ دیگر فنون لطیفہ میں بھی گجرات ٹی ہاؤس اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھے، کبھی ایسے تو نہ تھے، جیسے اب ہے تیری محفل، کبھی ایسے تو نہ تھی. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھے، بات کرنی